سارا کا سارا ہے ہی ادب. ادب نہیں ہے تو پھر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ادب ہے تو سب کچھ ہے وگرنہ کچھ بھی نہیں. حضرت میرے دادا مرشد کریم غزالی اسد سیدی و سندی امام اہل سنت اور تحریک پاکستان کے اولین مجاہدین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور جنہوں نے علامہ اقبال کے سامنے اسم محمد پہ جب گفتگو فرمائی تو علامہ اقبال کہہ اٹھے لگتا ہے برخوردار آگے چل کر دین کا بڑا کام کرے گا. وہ اتنی بڑی شخصیت جنہیں جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے اندر شیخ الحدیث بنانے کے حوالے سے اس وقت کے نواب آف کالا باغ نے پرزور اصرار کر کے گزارش کی کہ یہ سیٹ ہم نے رکھی اس لیے کہ آپ آئیں اور اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں. وہ غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی سائل نے سوال کر دیا. اس نے کہا حضور یہ بتائیں حضور کی بد دعا کے حوالے سے. حضرت غزالی زمان جلال میں آ گئے، فرمایا ظالم تم نے میرے نبی کی دعا کے ساتھ لفظ بد لگا دیا. میرے نبی کی دعا کے ساتھ لفظ بد لگا دیا، یہ تمہاری جرت کیسے ہوگی؟ تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا کہنا ہی ہے تو کہو دعائے درر نقصان دینے والی دعا ہو، دعا مصطفیٰ کی، اور پھر لفظ بد لگا رہے ہو. علامہ ابن عابدین شامی نے دیگر علماء نے لکھا کہ لفظ یتیم مطلقاً اکیلے ہو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر مبارک پہ جو زیب تن پہ کپڑے ہیں، اگر ان کپڑوں کے اوپر مٹی کی تہ جم جائے، اور اگر آپ کسی اور کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کپڑے میلے ہو گئے، تو سیدی اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے ترجمان سیدی اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں آج کی جدید تحقیق کے مطابق 567 علوم پہ میرے امام کو اللہ نے کامل دسترس عطا کی، اور جامعۃ الازہر کے اندر آج بھی ان کی سیرت پہ، ان کے علوم کے اوپر آج بھی مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں. پی ایچ ڈی سکالر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن آج بھی بڑے عرب کے علماء کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میرے نبی کے کپڑوں مبارک پر مٹی کے حوالے سے بات کی جائے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے نبی کے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اگر کپڑے میلے ہو گئے تو فرمایا وہ کافر ہو جائے. کہنا یہ ہے تو پھر کیا کہو؟ فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ادب سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے، ادب پہ ہی مکمل ہوتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں اوصا ابو بکر، حضرت ابو بکر نے وصیت نہیں کی کہ جب مجھے سرکار کے پہلو میں جگہ ملے تو برابر میری قبر نہ بنانا، بلکہ تھوڑی سی نیچے کر کے بنانا تاکہ پتہ لگ جائے یہ غلام کی مزار ہے یا آقا کی مزار. اور بالکل اختتام کر رہا جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے، میرا ارادہ تھا کچھ اور بھی باتیں کرنے کا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. حضرت علامہ مولانا قاری محمد عطر طاہر صاحب انشاءاللہ صدارتی مختصر خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور آپ حضرات کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. آپ کافی دیر سے بیٹھے، ہم اس بات کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں. آخری بات جو توجہ جی توجہ فرمائیے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. آپ نے سنا تھا نا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف کے اندر ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے متن حدیث آپ نے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ سارے بچوں. حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا اٹھو وضو کرو. حضور حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم باوضو بیٹھے ہیں تو دوبارہ وضو کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس میں ذاتی حضرت زہرا بطول کا،
حضرت سیدہ خاتون جنت کا اسم گرامی آ رہا ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے میں کہتا ہوں اٹھو دوبارہ وضو کرو، اور وضو کر کے آئے، پھر ادب کے ساتھ گردن کو جھکایا، فرمایا اب متن کے اندر حضرت سیدہ زہرا بتول کا نام۔ تو ہمارا دین، ہمارا عقیدہ اور سیدی اعلیٰ حضرت جن کے تجدیدی کارنامے اور جن کے ہم نظریات سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب ہے تو پھر سب کچھ ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ تو فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے، آپ نے ایک کتاب لکھی سرکار کی صلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے حوالے سے، تو اس میں ایک حدیث پاک لکھی، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ينصب الى يوم القیامہ، ينصب منبر الى يوم القیامہ، قیامت کے دن ایک منبر لگایا جائے گا، اور اس منبر کو نصب کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ثم یأتی ملک، ایک فرشتہ آئے گا، فیقف علی اول مرقات من منبری، وہ آ کر منبر کے پہلے زینے پہ، پہلے درجے پہ، پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ کہے گا من عرفنی فقد عرفنی، اے عرصہ محشر میں جمع ہونے والوں، ساری کائنات کے طول و عرض سے آنے والوں، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا سو اس نے پہچان لیا، ومن لم یعرفنی، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو وہ پہچان لے انا مالک خازن النار، میں جہنم کے دروازے پہ جہنم کا داروغہ ہوں، میرے پاس کنجیاں ہیں جہنم کے دروازوں کی، اور میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب نے حکم دیا کہ میں جہنم کی کنجیاں سرکار کو دے دوں، جہنم کی کنجیاں سرکار کو دے دوں، وامرنی، اور مجھے حضور نے حکم دیا کہ ان ادفع مفاتیح جہنم الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں جہنم کی کنجیاں جناب صدیق اکبر کو دے دوں۔ اللہ فرما رہا ہے سرکار کو جہنم کی کنجیاں دے دو، اور جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر چاہتے ہو میری رضا تو میری خواہش اور میری چاہت یہ ہے کہ یہ جہنم کی کنجیاں میرے ابو بکر کو دے دو۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ثم یأتی ملک آخر، پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آ کر فرماتے ہیں وہ میرے منبر کے دوسرے زینے پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ان ادفع مفاتیح الجنہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جنت کی کنجیاں ابو بکر صدیق کو دے دوں۔ اور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہے گا، اور پھر حضور نے فرمایا ہے کہ امرنی، مجھے حکم دیا ہے ان ادفع مفاتیح الجنہ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی، کہ میں ابو بکر کو یہ جنت کی کنجیاں دے دوں۔ تو جہنم کی کنجیاں بھی ابو بکر کے پاس، جنت کی کنجیاں بھی ابو بکر کے پاس ہے، اور جس جنت کی طلب میں تلاش میں تو مارا مارا پھر رہا ہے، وہ جنت ملے گی کہاں؟ دروازے کی چابی نہیں تو دروازہ کھلے گا نہیں، کنجی نہیں ہے تو دروازہ کھلے گا نہیں۔ تو فرمایا سنو، جہنم کی کنجیاں بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہیں، اور جنت کی کنجیاں بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہیں۔ جنت چاہیے جناب صدیق اکبر کے پاس آ جائیں، اور اگر تم جنت کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر سن لو، کسی کے ذہن میں، کسی کی زندگی کے اندر اگر ایک لمحے کے لیے بھی جناب صدیق اکبر کی گستاخی ہو گئی تو فرمایا پھر سمجھ لو تم ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں جس کو علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، جلد نمبر 30 کے اندر، 80 جلدوں کے اندر، فرماتے ان عمر ابن الخطاب کان یتعاہد عجوزا کبیرتا عمیا فی حواشی المدینہ من اللیل، مدینہ کی گلیوں کے اندر رات کا اندھیرا چھایا۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ مدینہ کی ایک مضافاتی بستی کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بہت بڑی عمر کی ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہے، ضعیف ہے، نادار ہے، اور کوئی اس کا کام کاج کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ تو حضرت عمر نے دل میں ٹھان لی کہ میں جاؤں گا ان کی خدمت کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ارادہ کر لیا میں جاؤں گا مدینہ کے مضافات کی اس بستی کے اندر، جا کر اس بوڑھی عورت کی، نابینا عورت کی خدمت کروں گا۔ لیکن سنیے امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضرت عمر گئے نا تو آپ نے جو منظر دیکھا وہ بڑا قابل غور تھا۔ یستقی رہا
فرمایا جب وہ گئے تو دیکھا ان کے جو پانی کا برتن تھا اس میں پانی بھی ڈلا ہوا ہے اور ان کے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، سارے کام ہو چکے۔ کہنے لگے کمال کی بات ہے، میں آیا ان کا کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، دیکھ بھال کرنے والا نہیں، لیکن پھر بھی سارے کام ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا پھر اگلے دن میں جلدی آؤں گا۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اگلے دن آئے تو قد وجد غیرہ، فرمایا آج بھی سارے کام ہو چکے تھے، کوئی آیا تھا اپنی ذمہ داری پوری کر گیا، اپنی ذمہ داری پوری کر گیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے بازی لے کر جا؟ اب امام ابن عساکر نے لکھا، فرماتے ہیں رصدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن جو ہے بہت پہلے آئے اور راستے میں بیٹھ کے نظریں جما کے دیکھتا ہوں کون آتا ہے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ یہ بھی صدیق کی سیرت ہے، یہ بھی صدیق اکبر کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ ان کے آنسو بھی پوچھتے ہیں۔ قصہ مختصر، رصدہ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بیٹھ گئے، فرماتے اب ایک شخص آیا، اس نے آ کے سارے کام کیے، ساری ذمہ داریاں پوری کی، پانی بھی بھرا، گھر کو صاف بھی کیا، ساری ذمہ داریاں پوری کر کے فرماتے حضرت عمر جب میں نے غور سے دیکھا تو فرمایا فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر حضرت ابو بکر تھے اور یومئذ خلیفۃ، وہ اس دن خلیفہ رسول بھی تھے، یعنی امیر المؤمنین بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے۔ ساری کائنات جن کے ادب کے ساتھ نام لیتی ہے وہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہونے کے باوجود ایک بوڑھی عورت، نابینا عورت کے گھر میں جا کر پانی بھی بھر کے دیتے ہیں، صفائی بھی کر کے دیتے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ کس لیے؟ فرمایا میرے قانون پہ رعایا کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب میں رات کو سو جاؤں تو ان کا جواب کون دے گا، میں گھر میں بیٹھا رہوں ان کا جواب کون دے گا؟ تو اگر تم واقعی سچے صدیقی ہو تو پھر آؤ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کی سیرت طیبہ کا صدقہ ہماری مشکلیں حل فرمائے اور ہمیں ادب پہ جینا، ادب پہ مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت ان کی مزار پہ، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، غزالی زمان کی مزار پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔